اگر ہم بلائیں گے، دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے منع کریں گے، تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ اس کا فائدہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرما دیا۔ دیکھو ایک چیز کو سمجھو، پہلے کے لوگ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، بہت زیادہ جیا کرتے تھے، لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں ان کی، 200 سال، 400 سال، 500 سال، 1000 سال تک زندہ رہتے تھے۔ تو جب 1000 سال تک زندہ رہتے تھے تو نیک عمل بھی کرتے تھے 1000 سال تک، تو نیکیاں بھی ان کی زیادہ، عمر زیادہ تو نیکیاں بھی زیادہ۔ اس امت کی عمر کم ہے، 60 سال 70 سال جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس امت کی عمر کم ہے، تو عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دیا، اس کو بڑے غور سے سن لینا۔ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ تو نیکیاں زیادہ، اس امت کی عمر کم لیکن اس کی نیکیاں بڑھیں گی کیسے؟ عمر کم ہے تو نیکیاں بھی اتنی ہی کرے گا اپنی عمر کے حساب سے۔ تو امت کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دیا۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ سنو، حدیث کے اندر آیا، پیارے نبی فرماتے ہیں من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلک من اجورہم شیئا۔ او لوگو، تم میں سے جو شخص بھی ہدایت کی طرف کسی کو بلائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، قرآن و حدیث کی طرف بلائے، اور وہ اس کی بات کو سن کر اس کی بات پر عمل کرنے لگے، قرآن و حدیث کی طرف آ جائے، نیک بن جائے، بے نمازی سے نمازی بن جائے، اگر جواری تھا تو اپنا جوا چھوڑ دے، شرابی تھا تو شراب چھوڑ دے، زناکار تھا تو زنا چھوڑ دے، سود کھانے والا تھا تو سود چھوڑ دے، اسی طریقے سے اگر وہ بے نمازی تھا تو نمازی بن جائے، بے روزے دار تھا روزے دار بن جائے، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا زکوٰۃ دینے والا بن جائے، نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھنے والا بن جائے، قرآن نہیں پڑھتا تھا قرآن پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جب وہ نماز پڑھے گا اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں بھی لکھے گا، کیونکہ تمہارے بتانے سے اس نے نماز شروع کی ہے۔ جب جب وہ قرآن پڑھے گا تمہارے نام اعمال کے اندر بھی وہ جتنا پڑھے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اتنی ہی نیکیاں اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال کے اندر بھی لکھے گا، کیونکہ تمہارے کہنے سے اس نے قرآن پڑھا ہے، تمہارے پڑھانے سے اس نے پڑھا ہے، تمہارے سمجھانے سے اس نے پڑھا ہے، تو تمہارے نام اعمال کے اندر بھی نیکیاں لکھی جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو کوئی دعا یاد کرا دی، کسی کو کوئی سورت یاد کرا دی، اب اگر وہ جتنی بار اس دعا کو پڑھتا ہے، جتنی بار اس سورت کو پڑھتا ہے، جتنی بار وہ نیک عمل کرتا ہے، اس کو وہ ثواب ملے گا، اس کو وہ نیکیاں ملیں گی، اور اتنی ہی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی ایک کو نمازی بنایا تو آپ نے اپنی 5 وقت کی نماز پڑھی اور اس نے اپنے 5 وقت کی نماز پڑھی، اس کے نام اعمال میں 5 نمازوں کا ثواب لکھ دیا گیا، اور تمہارے نام اعمال کے اندر تمہاری 5 نمازوں کا ثواب لکھ دیا گیا، لیکن تمہارے سمجھانے سے اس نے نماز شروع کی ہے تو 5 نمازوں کا ثواب ایکسٹرا تمہارے نام اعمال میں اور لکھا جا رہا ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر آپ نے 50 کو سدھار دیا، 100 کو سدھار دیا، 200 کو سدھار دیا، تمہارے کہنے سے وہ دیندار بن گئے، تمہارے کہنے سے وہ نیک اعمال کرنے والے بن گئے۔ اب اگر آپ کی عمر 60 سال کی بھی ہو، 70 سال کی بھی ہو، اور آپ نیک عمل کرتے ہو تو 60 سال 70 سال کی نیکیاں تو آپ کو ملیں گی، لیکن ادھر آپ کے کہنے کی وجہ سے جتنے لوگوں نے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کیا، ان تمام لوگوں کی نیکیاں ان کو بھی ملیں گی، اور اتنی ہی نیکیاں آپ کے نام اعمال کے اندر بھی لکھی جائیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمر تو آپ کی کم رہے گی لیکن نیکیاں آپ کی بڑھ جائیں گی۔ جس طریقے سے پہلے کے لوگ ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی تھی، نیکیاں بھی زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں، لیکن اگر نیکیاں بڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم دے دیا، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلک من اجورہم شیئا۔ او لوگوں، اس کو بھی اتنا ہی عمل، اتنا ہی ثواب، اتنی ہی نیکیاں ملیں گی، اور اس کے نام اعمال سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، لیکن اتنی ہی نیکیاں تمہارے نام اعمال کے اندر بھی
لکھ دی جائیں گی، کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ نمازی بنا، تمہاری وجہ سے وہ قرآن پڑھنے والا بنا، تمہاری وجہ سے وہ دیندار بنا، تمہاری وجہ سے وہ قرآن و حدیث کی طرف آیا، تمہاری وجہ سے اس نے اللہ کی توحید کو پہچانا، تمہاری وجہ سے اس نے شرک کو چھوڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم دے دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ یہ سسٹم دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تمہاری عمر کم ہے، ثواب زیادہ کرنا ہے تو دوسرے کو سدھارو، ثواب زیادہ کرنا ہے دوسروں کو دین کی طرف بلاؤ، وہ جتنا عمل کریں گے اتنا تم کو بھی ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے اور بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر پوری امت کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، پوری امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئیں، ان سارے لوگوں کی، ساری امت کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں، صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، تب بھی پیارے نبی کی نیکیاں بھاری ہوں گی، زیادہ ہوں گی۔ ہے نا تعجب کی بات؟ ایک طرف پوری امت ہے، پوری امت کی نیکیاں ہیں، اور ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی نیکیاں ہیں، لیکن جب نیکیاں دونوں کو رکھ دی جائیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں بھاری نکلیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری امت نیکی کر کیوں رہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بولو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے، پیارے نبی کے سمجھانے کی وجہ سے۔ تو امت جتنے بھی نیک عمل کرے گی اتنی نیکیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکاؤنٹ میں لکھی جائیں گی۔ تو امت کتنا بھی کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نیکیاں کم ہی رہ جائیں گی۔ اس لیے ایک طرف پوری امت اور ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی پیارے نبی کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی کی اپنی نیکیاں ہیں، پھر ساری امت جتنا کام کر رہی ہے نیکی کا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور اتنا ہی ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے پوری امت مل کر بھی پیارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نیکیاں پیارے نبی کی زیادہ ہے۔ یہ اتنا پیارا کام، اتنا پیارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے نیکی کا کام۔ اور ایک تیسری چیز اس میں یہ اور دیکھیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ چلے گئے، انسان گیا، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ایک سلسلہ وہ بھی ہے جو ختم نہیں ہوتا، وہ علم نافع ہے، جس کے ذریعے سے انسان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب انسان دنیا سے چلا جائے لیکن اس نے کوئی مدرسہ یا اسی طریقے سے کوئی پڑھائی کی، کوئی کتاب لکھی، کسی کو پڑھایا، کسی کو سمجھایا، کوئی درس دیا جس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملی، یہ سلسلہ نیکیوں کا اس کے جانے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور، برابر سے ثواب ملے گا، نیکی کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اللہ کی یہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اسی کے مقابلے ایک اور چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اسی حدیث کے اندر، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا۔ پیارے نبی نے فرمایا، اگر کسی نے کسی کو برائی کی طرف بلایا اور اس کی وجہ سے وہ انسان برائی کرنے لگا، وہ گناہ کرنے لگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس انسان کو گناہ کرنے پر جو سزا ملے گی، جو گناہ اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جائے گا، اتنا ہی گناہ، اتنی ہی سزا اس کے نام اعمال میں بھی لکھی جائے گی جس کی وجہ سے اس نے گناہ شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ گناہوں کے اندر پڑ گیا۔ مثال کے طور پر گاؤں میں شادی ہے، گاؤں کے اندر شادی ہے، گاؤں میں اس سے پہلے کبھی شادی میں کسی کی یہاں ڈی جے نہیں بجتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے کسی چودھری کو، کسی امیر کو، کسی مالدار کو، کسی بڑے کو ایک بات سوجھی کہ بھائی میں تو بڑا امیر آدمی ہوں، میرے پاس تو بڑی دولت ہے، لاؤ ایک کام کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں۔ وہ گاؤں کے اندر لایا، سب سے پہلے بار گاؤں کے اندر ڈی جے بج رہا ہے اس کی یہاں۔ اب دوسرا دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ارے یہ تو بڑا زبردست لے کے آیا ہے، اگلی بار میں بھی لے کے آؤں گا۔ ایک برا طریقہ جاری کر دیا،
ایک بری چیز، ایک بری رسم جاری کر دی، ایک گناہ کا کام چالو کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے تو ایک دن بجایا تھا اپنے گھر کے اندر، ایک دن بجایا، جو گناہ ملنا تھا ملا، لیکن اس کو دیکھ کر یا اس سے پوچھ کر یا اس کے کہنے سے دوسرے لوگوں نے اس کام کو شروع کیا، تو جب جب اس جگہ پر وہ کام کیا جائے گا ان کے نامہ اعمال کے اندر تو گناہ لکھے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی گناہ لکھے جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں نے وہ برا کام چالو کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاسم، جس نے لوگوں کو برائی کی طرف بلایا، کوئی کسی کو شراب پینے کی طرف بلائے، جوا کھیلنے کی طرف بلائے، یا اسی طریقے سے کسی اور برائی کی طرف بلائے، کسی اور برائی کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ فلم دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، نوجوانوں کو دیکھا گیا، اکیلے جاتے نہیں ہیں، دوسروں کو بھی لے کر جاتے ہیں، ساتھ میں کھینچ کر لے کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جتنا گناہ آپ کو ملے گا وہ فلم دیکھنے پر، اور جتنے لوگوں کو لے کر گئے ہو ان کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، لیکن اتنا گناہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر پھر سے لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ برائی آپ کی وجہ سے کی ہے۔ جس برائی کی طرف بھی بلاؤ گے، جس برائی کی طرف بھی ان کو کھینچو گے، برابر سے تمہیں اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے بنو، لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلانے والے بنو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے بنو، لوگوں کو برائی سے منع کرنے والے بنو، برائی کی طرف بلانے والے نہ بنو۔ یہ فائدہ ہے۔ عمر کم اور ثواب زیادہ چاہیے تو انسان کیا کرے؟ لوگوں کو اچھی باتیں بتائے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلائے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اب دوسرا نمبر وَعَمِلَ صَالِحًا۔ تو آیت کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف مطلب قرآن و حدیث کی طرف۔ دوسرا کام وَعَمِلَ صَالِحًا، اس گروہ کا بھی تو ذکر کیا نا اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ اس پر جمے رہے، تو وہاں پر 2 کام تھے، یہاں 3 کام ہیں۔ تو پہلا کام دعا الی اللہ، دوسرا کام وعمل صالحا، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے، دوسروں کو بھی نیک عمل کی طرف بلائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دعوت الی اللہ تو کرتا رہے، دعوت و تبلیغ تو کرتا رہے، لوگوں کو قرآن و حدیث تو بتاتا رہے، لیکن خود عمل نہ کرتا ہو۔ اس لیے بتا دیا گیا کہ دیکھو، صرف دعوت الی اللہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اس کے اندر ڈھالنا پڑے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل بھی کرے، نیک عمل کرتا رہے۔ دوسروں کو بلا رہا ہے، خود کرتا نہیں ہے، ایسا نہیں، خود بھی کرے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نیک عمل کس کو کہا جاتا ہے، یہ چیز یہاں سے لے کر جانا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا، علماء نے ہمیں بتایا کہ نیک عمل کس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا جس کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہوں اس کو نیک عمل کہا جاتا ہے۔ 2 چیزیں جس چیز کے اندر پائی جائیں، 2 شرطیں پائی جائیں، اگر یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں تو وہ عمل نیک ہوتا ہے، اور اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو عمل نیک نہیں ہوتا۔ 2 شرطیں پائی جائیں تبھی نیک عمل ہوگا۔ پہلی شرط، پہلی چیز، کیسے پتہ لگے گا کہ عمل نیک ہے؟ پہلی چیز بتائی جا رہی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا کون ہے، سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والا کون ہے، سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا کون ہے اعمال کے اعتبار سے۔
نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے. اور مفسرین نے لکھا ہے جہاں جہاں پر لفظ قل آتا ہے قرآن کریم کے اندر، مفسرین نے لکھا کہ جہاں جہاں پر لفظ قل سے آیت شروع ہو یا بات شروع ہو، مفسرین لکھتے ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ کوئی اہم بات بتانا چاہتا ہے. جہاں جہاں اہم بات ہو، چاہے قل هو اللہ احد ہو، قل اعوذ برب الفلق ہو، قل اعوذ برب الناس ہو، قل یا ایھا الکافرون ہو، قل یا ایھا الناس انی رسول، کہ اس طریقے کی جتنی بھی آیتیں آتی ہیں، کوئی اہم بات جب بتائی جاتی ہے تو اس سے پہلے لفظ قل آتا ہے. یہ مفسرین نے لکھا ہے. اور دوسری چیز مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہی قرآن کریم، پھر اس میں بھی نبی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ قل آپ کہیے، تو گویا کہ کہنے والا اللہ تعالیٰ بھی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے خسارے میں کون ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کے اندر بڑی محنت کی ہے، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کے اندر بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کد و کاوش کی ہیں، بہت محنت کی ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا گیا. ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا گیا. نیک کام تو کیے، سمجھ تو رہے تھے کہ یہی نیک کام ہے، سمجھ تو یہی رہے تھے کہ نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کی کوئی ویلو نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام نیکیوں کو رد کر دیا. محنت کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوئی. کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کیونکہ وہ کام وہ کیا کرتے تھے جو قرآن کے اندر نہیں تھا، جو حدیث کے اندر نہیں تھا، جو پیارے نبی نے نہیں بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اپنی طرف سے نکالا اور اسی کو دین سمجھتے رہے، اسی میں محنت کرتے رہے، اسی میں قد و کاوش میں لگے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے اعمال کو رد کر دیا جائے گا. اور کس طریقے سے رد کیا جائے گا؟ فرمایا عاملۃ ناصبہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر محنت کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس میں جائیں گے فرمایا تصلا نارا حامیہ، ان کو جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ کام تو کر رہے ہیں، محنت تو کر رہے ہیں، نیکیاں کمانے کی کوشش میں تو لگے ہیں، لیکن کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جس کام کو نیک سمجھ کر کیا تھا، ثواب سمجھ کر کیا تھا، دین سمجھ کر کیا تھا، وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی نہیں تھا، وہ قرآن و حدیث کے اندر ہی نہیں تھا. تو نیک عمل یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ نیک عمل ہے. نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل وہ ہے جو اللہ نے بتایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ورنہ یقین جانے آپ محنت کر کر کے تھک جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ کام قبول ہونے والا نہیں ہے. تو پہلی چیز کیسے پتہ چلے گا عمل نیک ہے؟ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو، اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہو، انسان کا اپنا بنایا ہوا نہ ہو، خود ساختہ نہ ہو. اور دوسری شرط کیسے پتہ لگے گا کہ یہ عمل نیک ہے؟ دوسری شرط علماء نے لکھی ہے کہ وہ کام خلوص کے ساتھ میں کیا گیا ہو، اخلاص کے ساتھ میں کیا گیا ہو، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، وہ کام نیک عمل کہلاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، کام بھی وہ کر رہا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسے نماز ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں میں وہ دیندار کہلائے، لوگوں میں اس کی عزت بنے، لوگوں میں اس کی ویلو بنے، لوگوں میں کہا جائے کہ فلانے بڑے دیندار ہیں، فلانے بڑے نمازی ہیں. تو کام تو قرآن و حدیث کے مطابق والا ہے نماز پڑھنا، لیکن اس میں سے ایک شرط ختم ہو گئی. کون سی؟ اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. اس لیے اب یہ عمل بھی نیک عمل نہیں کہلائے گا.
یہ نیک عمل نہیں ہے. تو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور خلوص کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے تو نیک عمل ہے. اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو لیکن خلوص کے ساتھ میں نہ ہو تو بھی نیک عمل نہیں, اور خلوص کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے لیکن قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تب بھی نیک عمل نہیں ہے. دونوں شرطیں پائی جانا ضروری ہے, تبھی عمل صالحا کہلائے گا, نیک عمل کہلائے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا اور یہ وہ آدمی ہوگا جس نے دنیا کے اندر نیک عمل تو کیے ہوں گے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے ہوں گے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے ہوں گے, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی, اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوگا, خیرات دی ہوگی, زکوٰۃ دی ہوگی, روزے رکھے ہوں گے, قرآن پڑھا ہوگا, لیکن کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بلائے گا اور کہے گا اے شخص جا ان لوگوں کے پاس میں جا کے تو اپنے اس کام کا ثواب لے لے, ان لوگوں کے پاس میں جا کر اس کام کا ثواب لے لے جن کو دکھانے کے لیے تو دنیا کے اندر یہ کام کیا کرتا تھا. آج میرے پاس میں تیرے اس کام کا کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی اجر نہیں ہے, کوئی نیکیاں نہیں ہے. اس کام کو بھی انسان کے منہ پہ مار دیا جائے گا جو خلوص کے ساتھ میں نہ کیا جائے, اور اس کام کو بھی انسان کے منہ پہ مار دیا جائے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو. تو دوسری چیز عمل صالحا, نیک عمل کرے. تیسری چیز وقال اننی من المسلمین, اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان کہنے میں, مسلمان کہلانے میں اس کو کوئی عار محسوس نہیں ہونا چاہیے. آج بہت سارے لوگوں کو دیکھو اپنا دین چھپا کے رہنا چاہتے, اپنا دھرم چھپا کر رہنا چاہتے, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. کبھی کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پر اگر کسی کے سامنے بات آ جائے کہ یہ فلاں صاحب مسلمان ہیں تو ڈرتے ہیں اندر ہی اندر سے کہ پتہ نہ چل جائے کہ میں مسلمان ہوں. دین اس بات کا نام نہیں ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ہیں. مفسرین نے لکھا ہے وقال اننی من المسلمین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی اللہ کی فرما بردار بن کر رہیے, اور آپ کو اپنی ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے کبھی بھی اپنے اوپر اس بات پر شرمندگی کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کو کبھی عار محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ مسلمان ہیں, اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں. آپ کو اپنی پہچان چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس پر عار محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر آتی ہے. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان, ایسا آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے, ایسا آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے. ہم لوگ بھی جاتے ہیں نا دکان پر کوئی سامان خریدنے کے لیے, اچھا ہے برا ہے تھوڑا سا کھا کر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لاؤ بھائی ذرا دکھاؤ, ذرا چکھاؤ. چکھتے ہیں تو پتہ لگاتے ہیں اچھا ہے برا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے کیسا ہے. کتنی عجیب بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایمان کے تعلق سے بھی وہی الفاظ استعمال کیے ہیں. گویا کہ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کوئی میٹھی چیز کھائی آپ کو اچھی لگی, جیسے آپ نے کوئی نمکین چیز کھائی تو آپ کو اچھی لگی, تو آپ کو اس کا ٹیسٹ یاد ہو گیا. پھر زندگی بھر آپ کو یاد رہتا ہے کہ فلاں کی دکان پر فلاں چیز بڑی اچھی ملتی ہے. آپ کے یہاں مہمان آتے ہیں, آپ لا کر ان کو کھلاتے ہیں, آپ کا جب من کرتا ہے تو آپ بھی جا کر کھاتے ہیں. تو جس طریقے سے ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, کسی کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے, کسی کا ٹیسٹ برا ہوتا ہے, اسی طریقے سے ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے, ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. یہ جب زبان پر لگتا ہے اور دل میں جا کے اثر کرتا ہے, اسی کو ایمان کا ذائقہ اور اسی کو ایمان کا ٹیسٹ کہتے ہیں. اور یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ آپ کے دل میں بیٹھ گیا, یہ آپ کی زبان پہ آپ کو اچھا لگ گیا؟ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتایا, کیا فرمایا؟ فرمایا ایسے انسان نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا, ایسے شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا.
कैसे शख्स ने? फरमाया मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिर रसूला। उस इंसान ने दीन का, ईमान का जायका चख लिया है, मज़ा चख लिया है। किसने? फरमाया जिस शख्स ने ये कहा कि मैं अल्लाह को रब मान कर राजी हो गया। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह को अपना रब मान कर राजी हो गया। व बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम को मैं दीन मान के राजी हो गया। व बि मुहम्मदिन नबिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मान कर राजी हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये तीन चीज़ों को जिस शख्स ने मान लिया तो समझ लो कि ऐसे आदमी ने ईमान का मज़ा और जायका चख लिया है। सिर्फ ज़बान से नहीं, ज़बान से तो सब कहते हैं कि हाँ हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं। दीन क्या है, इस्लाम क्या है, हमारा दीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, हमारे नबी हैं, रसूल हैं। सिर्फ ज़बानी दावा नहीं, दिल के साथ में इसको इकरार किया जाए और पूरे यकीन के साथ में किया जाए, पूरे मोहब्बत के साथ में किया जाए। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहो कि मैं मुसलमान हूँ। इस आयत के अंदर तीन चीज़ें बयान की गई। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, तो सबसे अच्छा ग्रुप किसको बताया गया, सबसे अच्छी जमात किसको बताया गया? कुरान करीम के अंदाज में, कुरान करीम के हवाले से, जो आदमी ईमान भी लाए, नेक अमल भी करे और लोगों को उस दीन और ईमान की तरफ बुलाए। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रुप है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रोह है। अब एक बात और बताता हूँ आपको। कुरान करीम के अंदर एक आयत है, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। अल्लाह ताला जिसको चाहता है चुन लेता है। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति, फरिश्तों में से जिसको चाहता है चुन लेता है, रसूलों में से जिसको चाहता है चुन लेता है, और लोगों में से जिसको चाहता है चुन लेता है। अल्लाहु यस्तफ़ी, अल्लाह ताला चुन लेता है। अब देखो, फरिश्तों के अंदर सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और इनका काम क्या है? अल्लाह के कलाम को लेकर आना और अल्लाह के नबियों को आके बताना, अल्लाह के रसूलों को आके बताना। फरिश्ते तो बहुत हैं, मकाम व मर्तबे भी उनके बड़े बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा किसका? जिब्रील का। और काम क्या है? अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? काम क्या है? अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। और अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक बनाई, इनमें सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा किसका? नबियों का, रसूलों का। और काम क्या है? बोलो बोलो, काम क्या है? अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है ना। तो अल्लाह का पैगाम पहुंचाना ये सबसे बड़ा काम है, और ये जो काम करता है वो सबसे बड़ा मकाम व मर्तबे वाला हो जाता है। तो फरिश्तों में ये काम कौन करते हैं? जिब्रील। तो वो फरिश्तों के सरदार हैं। और तमाम मखलूकात के अंदर सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा किसका? नबियों का, रसूलों का। और वो क्या करते हैं? वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। और लोगों में सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा किसका? उलमा का। और उलमा क्या करते हैं? अल्लाह के दीन को, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। मालूम यह हुआ कि ये काम जो करता है वो सबसे अच्छा हो जाता है। सबसे अच्छा ग्रुप, सबसे अच्छी जमात कौन सी है? दावत व तबलीग करने वाली, अल्लाह के कुरान को, प्यारे नबी के फरमान को दूसरों तक पहुंचाने वाली। शेख और बोला जाए क्या? चलिए एक चीज़ और बताता हूँ दावत व तबलीग की अहमियत के हवाले से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक आयत करीमा नाजिल हुई। आयत करीमा नाजिल हुई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कौन सी आयत करीमा थी? वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन, वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन। अपने रिश्तेदारों को डराइए, अपने अइज़ा अक़ारिब को डराइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने घर से निकले और कहाँ गए? कोए सफ़ा पर गए, सफ़ा पहाड़ी पर गए। सुम्मा सईदा, सफ़ा पर चढ़ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहाँ पे जाके आवाज़ लगाई, तमाम कुरैश के लोगों को आवाज़ लगाई,
یہ سارے کے سارے لوگ جب آ کر جمع ہو گئے، سارے کے سارے لوگ آ کر اکٹھا ہو گئے، دعوت و تبلیغ کو سمجھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو سمجھائیے، علل اعلان بتا دیجئے، کھلم کھلا بتا دیجئے، سارے لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کو رکھ دیجئے، سارے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان کو بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر گئے، اچھا کوئی صفا پر پہنچے۔ سوال یہ ہے کہ مکہ کے اندر تو بہت ساری پہاڑیاں تھیں، ابو قبیس کی پہاڑی، قیقوعان کی پہاڑی، اور بھی پہاڑیاں تھیں، صفا کے علاوہ مروہ بھی، یہ بھی پہاڑی، یہ ساری مکہ کے اندر، لیکن پیارے نبی صفا پہ کھڑے ہوئے۔